آپ کے مذہب الگ الگ ہے، نکاح نہیں ہوگا۔ ایسا کیسے نہیں ہوگا؟ اب وہ آئے نیٹ سے مطالعہ کر کے مجتہد بننے والے، میڈیکل اسٹور سے علاج کرنے والے، اب میدان میں آئے۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا نکاح کفار سے ہوا تھا، میرا کیوں نہیں ہوگا؟ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کے شوہر ابو العاص کفر کی حالت میں ہے جنگ بدر تک۔ رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح ہوا ابو لہب کے 2 بیٹوں سے، عتبہ و طیبہ سے، بدائی نہیں ہوئی تھی، طلاق ہوئی ہے۔ جس وقت نکاح ہوا ہے وہ لوگ کفر کی حالت میں تھے، تو وہ کہہ رہا ان کا تو ہو گیا۔ میں نے کہا ظالم، وہ شروع کا واقعہ تھا جب قرآن نے وہ آیت نازل کی وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، کسی مشرک عورت کو نکاح مت لو تا وقت کی ایمان نہ لائے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرک کو بچی مت دو جب تک ایمان نہ لائے۔ اس آیت کے بعد وہ چیز منسوخ ہو گئی، کہنے لگے یہ کیا ہوتا ہے، منسوخ کیا ہوتا ہے؟ اس غریب کو معلوم نہیں تھا، میں نے اس کو سمجھایا، تب وہ تھوڑا سا نیچے آیا۔ اچھا مولانا مجھ کو یہ بات معلوم نہیں تھی، میں سمجھا میرے والدین زبردستی میرے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ یہ کس کا انجام تھا؟ علماء سے مت پوچھو، علماء سے رابطہ مت کرو، ڈائریکٹ سمجھو، ڈائریکٹ سمجھنے والوں کا انجام وہی ہونے والا ہے۔ ہائی ٹینشن پاور میں آپ نے ہاتھ لگا دیا، 10 فٹ دور سے ہی گھسیٹ لے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہائی ٹینشن پاور کی طاقت کیا ہوتی ہے، آم کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ ہاتھ میں گلف پہننا ہوتا ہے، فاصلے میں کھڑا ہونا ہوتا ہے، ایک وائر فیس ہے، ایک نیوٹرل ہے، دونوں کی تاثیر ہے۔ دین کے اندر دین کی بنیادوں سے واقف کون لوگ ہیں؟ علماء کرام ہیں۔ اور علماء کو الزام دینا کہ دین اور علماء کی پراپرٹی ہے، باپ کی میراث ہے، نہیں، میراث نہیں ہے۔ ہر فن اہل فن کی میراث ہوا کرتا ہے۔ ڈاکٹری ڈاکٹروں کی میراث ہے، انجینئرنگ ان کی میراث ہے، قانون LLB کی میراث ہے۔ جو جس طبقے کا جس لائن کا اسپٹ ہوگا اس کے سامنے آپ کو دو زانو ہو کر بیٹھنا ہوگا۔ یہ ہے اللہ کا مقدس کلام، جس کی تلاوت کے لیے قراء حضرات مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہے شہر کانپور کے وہ زندہ دل مسلمان جو ایک عرصے سے اس پاکیزہ مجلس کا انعقاد اس وقت سے ہو رہا ہے جب میرے عزیز مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے اور انہوں نے مجھ کو یہاں بلایا تھا۔ ایک عرصے سے سلسلہ چل رہا ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے ان کے نہ ہونے کے باوجود ان کے صاحبزادے مولانا امین الحق عبداللہ اور شہر کے جمعیت علماء کے ذمہ داران، محلے کے ذمہ داران اور علماء کرام، آپ نے اس نورانی پاکیزہ مجلس کو برقرار رکھا۔ ایک ایمان والے کا قرآن پاک سے رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، یہ قرآن روز قیامت اس کے لیے ویسی ہی شفاعت کرے گا۔ یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، دیگر آسمانی کتابیں اللہ کا کلام نہیں، کتابیں ہیں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس کو پوری دنیا مٹانا چاہ رہی ہے، آج تک نہیں مٹا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ پوری دنیا سر کے بل کھڑی ہو جائے نہیں مٹے گا۔ ہاں، ہم مسلمانوں نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا، ہم نے محبت کم کر دی تو الگ بات ہے، ہم محروم ہو جائیں گے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، مسئلہ خدا کی خدائی کا نہیں ہے۔ دنیا کان کھول کر سن لے، ساری کائنات خدا کے خلاف بغاوت کر جائے، خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ساری کائنات رسول کے خلاف بغاوت کر جائے، رسول کی سعادت میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ساری کائنات قرآن کے خلاف بغاوت کر جائے، قرآن کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ہاں، ہماری بننی اور بگڑنی قرآن پاک سے محبت سے ہوگی۔ جس کو جیسی محبت ہوگی، جو قراء قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، جن مدرسوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے مدرسوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، جو طلبہ قرآن پڑھا رہے ہیں ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، اور جو ممکن ہو وہ خدمت کرنا، یہ ہماری آپ کی سعادت ہے۔ قرآن پاک سے محبت کرنے والوں کے واقعات، ایک شخص مطلق جاہل تھا، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، وضو کر کے قرآن کھول کے بیٹھتا تھا، ایک ایک پنہ پلٹتا تھا اور کہتا تھا میرے رب نے بالکل صحیح فرمایا، میرے رب نے بالکل صحیح فرمایا۔ اس شخص کا انتقال ہوا، قبر میں لاش رکھی گئی، ابھی چہرہ نہیں کھولا تھا، ایک طرف سے ایک ہلکی سی ٹہنی نظر آئی، نرم جڑ، اس کو کھینچا تو اس کے اندر سے گلاب کی پنکھڑیاں جھر 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 پوری قبر بھر گئی۔ لوگوں کو فکر ہوئی اس اللہ کے بندے کا یہ اعزاز کیوں کیا گیا؟ گھر والوں سے پوچھا تو بتلایا اس کو
قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن قرآن سے محبت تھی۔ ہر مسلمان کو قرآن پاک سے محبت ہونی چاہیے۔ 2 منٹ میں آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں۔ ہم سب کے استاد محترم حضرت مولانا صدیق احمد صاحب بانگی نور اللہ مرقدہ، ان کو قرآن پاک سے بڑا شغف تھا، بڑا لگاؤ تھا، کثرت سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ وہ اکثر مجموع میں ایک بات کہا کرتے تھے کہ اللہ کے بندو، تم قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دو، تم نانا دانا بن گئے ہوگے، 60-70 سال کے ہو گئے، ایک ایک آیت پڑھنا شروع کر دو، 2 ہی باتیں ہوں گی، یا تو قرآن مکمل ہوگا یا موت آئے گی۔ اگر پڑھتے پڑھتے موت آئے گی تو روز قیامت حافظ بنا کر اٹھائے جاؤ گے، تمہارا کہیں سے نقصان نہیں ہے۔ خود حفظ قرآن آپ کو نہیں موقع ہے، نہیں ممکن ہے تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے۔ بچہ حافظ بھی ہو، اسکول پڑھتا رہے، کوئی دقت نہیں، اسکول بھی پڑھتا ہو، حفظ قرآن کرے، کوئی مشکل نہیں ہے، برکت ہے۔ آپ کا بیٹا بنے، ناتی پوتے بنے، کوئی نہیں بنتا تو مدرسے میں جا کر اس استاد سے کہو ایک بچہ مجھے حافظ قرآن بنانا ہے۔ اپنے قبر کی تنہائی دور کرنے کے لیے، قبر کی تاریکی میں چراغ جلانے کے لیے ایک بچے کے حافظ قرآن بنانے کی کفالت قبول کیجئے۔ جس معیار کے کپڑے آپ کے بچے پہنتے ہیں اس معیار کپڑے اس کو پہنائیے، جس معیار چپلیں آپ کے بچے استعمال کرتے ہیں اس کو استعمال کرائیے۔ آپ کے 4 بیٹے خونی بیٹے ہوں گے، وہ 5واں بیٹا آپ کا دینی بیٹا ہے، روحانی بیٹا ہے۔ ایک بچے کو حافظ بنائیے، ایک بچے کو عالم بنائیے۔ ایک مسلمان اگر ایک بچے کو حافظ بنائے گا، دنیا کے اندر کتنے حفاظ کرام ہوں گے، اور وہ تو ہوں گے، آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن پاک سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور قرآن کے سلسلے میں جو باتیں کہی گئی، کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس مجلس کے انعقاد کے ذمہ داران کو خداوند قدوس بہتر سے بہتر صلاح عطا فرمائے۔ مولانا اسامہ صاحب کی روح کو کروٹ سکون نصیب فرمائے، اس کا فیض ان کی قبر کے اندر منتقل کرائے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔ یہ میری دعا ہے آپ کانپور کے زندہ دل مسلمانوں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ حضرت مولانا سید محمد حذیفہ